میں جو تمہیں کہا گیا ہے اس پر عمل نہ کرو۔ جب صبح ہوئی تو ہارون لشکر کے ساتھ کربلا آن پہنچا اور حاکم کے حکم پر عمل کرنے لگا۔ جب یہ لشکر کربلا پہنچا تو گاؤں والے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے، اگر ہم قتل بھی کر دیے جائیں تب بھی زیارت قبر حسین علیہ السلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہارون نے تمام حالات متوکل کو لکھ بھیجے۔ متوکل نے ہارون سے لشکر کی سربراہی واپس لے لی اور کوفے جانے کا حکم صادر کر دیا۔ ہارون نے پھر خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ مت جاؤ اور جو تمہیں کہا گیا ہے اس کی تعمیل نہ کرو، لیکن تو نے میری بات نہ مانی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا اور اس کے منہ پر لعاب دہن پھینکا، جس کی وجہ سے ہارون کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ زائرین حسین علیہ السلام نے آپ کی قبر کی زیارت کے سلسلے کو جاری رکھا اور وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر و اصلاح بھی کرتے رہے اور قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں ہر تدبیر آزماتے رہے۔ روایات کے مطابق علماء شیعہ میں سے ایک بزرگ عالم جناب محمد بن حسین اشنائی اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، ان دنوں میں نے زیارت کا قصد کر لیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوفے سے کربلا تک آزم سفر ہوا۔ ایک عطار نے میرا ساتھ دیا اور مجھے ایک تابوت میں ڈال کر کربلا کی جانب چل پڑا۔ ہم دن کو چھپ جاتے، رات کو سفر جاری رکھتے، یہاں تک کہ ہم غازریہ پہنچ گئے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ آدھی رات کے وقت زائرین کو روکے جانے والی چیک پوسٹوں کا عملہ نیند میں غرق تھا۔ ہم قبر مطہر تک پہنچ گئے، قبر کا نشان نہ تھا، چنانچہ ہم نے زمین کو سونگ سونگ کر قبر مطہر کا پتہ چلایا۔ سن 247 ہجری میں متوکل کو دوبارہ خبر ہوئی کہ بادیہ نشین اور کوفے کے لوگ امام مظلوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جوک در جوک جا رہے ہیں اور وہاں ایک بازار بھی قائم ہو چکا ہے، تو اس ملعون نے ایک بار پھر ایک لشکر کربلا روانہ کیا۔ کمانڈر ایک مرتبہ پھر ابراہیم عدیزت ہی تھا۔ متوکل کی فوج کربلا پہنچی تو اس نے منادی کرا دی کہ جو شخص قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے گا اس کے خون کی ذمہ داری ہم پر نہ ہوگی۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر قبر مظلوم علیہ السلام ظلم کا نشانہ بنی۔ بہت سے لوگ زیارت سے روکے گئے۔ محبان علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چن چن کر قتل کیے جانے لگے۔ ابراہیم کہتا ہے، جب ہم کربلا پہنچے تو ہمارے ساتھ کھیتی باڑی کا سامان بھی تھا۔ میں نے اپنے کانندوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں کھیتی باڑی شروع کر دو، جبکہ خود میں سفر کی تھکان کی بنا پر کچھ فاصلے پر جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کارندوں نے مجھے جگایا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگے، عجیب حالات ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ قبر کے قریب موجود ہیں جو ہمارے اور قبر کے درمیان آڑے آ رہے ہیں اور ہمیں اپنے تیروں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں ان کے ہمراہ چل کر موقع پر پہنچا۔ میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا، تم ان پر تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جو بھی تیر میرا سپاہی چلاتا وہی تیر اسی کو واپس آ کے لگتا اور وہ موقع پر ہی ڈھیر ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر میں سخت وحشت زدہ ہوا اور واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ متوکل مجھے ضرور قتل کرائے گا۔ متوکل کے ظلم کی خبریں اب ہر طرف عام ہو گئیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی بار بار بے حرمتی کے چرچے ہونے لگے۔ مسلمان سخت خلاف ہو گئے۔ بغداد کی دیواروں پر متوکل کے خلاف گالیاں لکھی جانے لگیں۔ شعراء نے اس کے حجم میں اشعار کہنا شروع کیے، جن میں نمایاں نام جناب دیول خزائی،
صحابی ائمہ ہدا علیہم الصلوۃ والسلام کا تھا۔ سن 247 ہجری کو متوکل اپنے ہی بیٹے منتصر باللہ کے ہاتھوں قتل ہو کر واصل جہنم ہوا۔ سن 248 ہجری کو جناب زید مجنون جو مصر کے شعراء اور محب اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام میں سے تھے، انہوں نے قبر مطہر کو اثر نو تعمیر کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ متوکل نے قبر مبارک پر اتنا پانی چھوڑا تھا کہ وہ 40 دن کے بعد جذب ہوا۔ بنی اسد کا ایک شخص آیا، اس نے ایک ایک مٹھی مٹی کی لی اور اسے لینے کے بعد سونگنا شروع کیا، حتیٰ وہ قبر امام مظلوم علیہ السلام تک پہنچا اور وہاں رونا شروع کر دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کس قدر آپ پاک و پاکیزہ ہیں۔ پھر شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، دنیا والوں نے ان کی قبر کو ان کے موالیوں سے چھپانا چاہا، لیکن قبر کی مٹی نے خود ہی قبر کی طرف رہنمائی کی۔